کراچی کے کالجز میں پڑھائی کے معیار پر سوالات اٹھ گئے۔ کالجز طلبہ کے مستقبل سے کھیلنے لگے۔ انٹرمیڈیٹ امتحانات میں 82 کالجز کی کارکردگی صفر۔ خراب پرفارمنس دکھانے والے کالجز کی فہرست سٹی 21 کو موصول۔ پری انجینئرنگ میں 37 اور پری میڈیکل میں 19 کالجز کی کارکردگی صفر۔ سائنس جنرل میں 10، کامرس ریگولر میں 8 کالجز کی زیرو پرفارمنس۔ ہیومینٹیز گروپ میں 8 نجی اور سرکاری کالجز کا صفر کارکردگی کا مظاہرہ۔ نصرت بھٹو کالج، گورنمنٹ گرلز پائلٹ اسکول، جوہر کالج بھی شامل۔ گورنمنٹ کالج اورنگی، علی انٹر کالج، ہمدرد کالج کا بھی برا حال۔ کے ایم سی کی آمدنی کو بڑا جھٹکا۔ بچت بازاروں کے چالان ٹاؤن جاری کرنے لگے۔ شاہ فیصل ٹاؤن انتظامیہ نے چالان جاری کر دیے۔ کے ایم سی نے اجرا کو کارپوریشن کے امور میں مداخلت قرار دے دیا۔ ڈائریکٹر بچت بازار کمال الدین نے کہا، قانون کے مطابق بچت بازار کی اجازت دینا ہمارا کام ہے۔ شاہ فیصل ٹاؤن کی مداخلت پر ہماری ریکوری متاثر ہو رہی ہے۔ ضلع وسطی کے 3 ٹاؤنز میں ملازمین سے سراپا احتجاج۔ گلبرگ ٹاؤن کے مظاہرین میں ملازمین کی بڑی تعداد شریک۔ احتجاج کا دائرہ وسیع کرنے کی دھمکی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ تنخواہوں سے بے جا کٹوتی اور بار بار کی فزیکل ویریفیکیشن بند کی جائے۔ صدر لیبر ونگ نجم رضوی بولے، افسران کی تعلیمی اسناد کی چھان بین کی جائے۔ ماہی گیروں کی قدیم بستی چشمہ گوٹ میں صحت کی سہولیات کا فقدان۔ سرکاری ڈسپنسری 5 سال سے غیر فعال۔ ادویات عدم دستیاب۔ ایمرجنسی کی صورت میں اپنے بچوں کو کہاں لے کر جائیں، علاقہ مکینوں کی دہائی۔ دیکھو، یہ ڈسپنسری چشمہ گوٹ کے مائیگروں کے لیے، عوام کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن ان کا جو بجٹ تو آ رہا ہے لیکن ان تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ ان کا حق بنتا ہے کہ ہمارے جو مائیگر ہیں، جو ان کے لیے جو نا دیکھیں، جس طرح ہم مائیگر ہیں جو نا سندھ حکومت کو سالانہ 24 ارب روپیہ ٹیکس دیتے ہیں، اس کے بدلے ہمیں ٹوٹی پھوٹی جو نا یہ ڈسپنسریاں دی گئی ہے۔ تو یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان ڈسپنسری کو دوبارہ جو نا توڑ پھوڑ کے جو نا اچھی ڈسپنسری بنائی جائے۔ گنجائش سے زیادہ سامان لے جانے والے ٹرکوں کے مالکان ہوشیار۔ سندھ حکومت کا قانون شکن گاڑیوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ کی سربراہی میں 15 رکنی اعلیٰ سطح کمیٹی قائم۔ سربراہ سیکریٹری آپاشی مقرر۔ ڈی آئی جی کراچی رینج بھی کمیٹی میں شامل۔ گنجائش سے زائد وزن والی گاڑیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کرے گی۔ سڑکوں کی ڈیزائن کی زندگی میں اضافے کی منصوبہ بندی کمیٹی کرے گی۔ آئی ایم ایف سے فنڈز ملنے کی امید۔ معیشت پر مثبت اثرات۔ اسٹاک مارکیٹ نے نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ ہرنٹ انڈیکس ملکی تاریخ میں پہلی بار 57,000 کی سطح عبور کر گیا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 1 روپے 74 پیسے سستا۔ ڈالر 288.14 روپے سے کم ہو کر 286.40 روپے تک گر گیا۔ ماہرین کے مطابق آئی ایم ایف بورڈ کی منظوری کے بعد پاکستان کو 70 کروڑ ڈالر ملیں گے۔ جائزہ مکمل ہونے کے بعد اب دیگر ممالک سے بھی جلد پاکستان کو فنڈ ملیں گے۔ ایم ڈی اسٹاک ایکسچینج نے شرح سود میں کمی کی امید ظاہر کر دی۔ فاروق کامران کا کہنا تھا، نگراں حکومت کے اقدامات سے آئی ایم ایف سے مذاکرات کامیاب ہوئے۔ مارکیٹ ان تمام خبروں پر اچھی چل رہی ہے۔ جلد نئی کمپنیاں ہجوم بورڈ پر نظر آئیں گی۔ اس وقت 80% نئے اکاؤنٹنٹ آن لائن کھل رہے ہیں۔ سہولت اکاؤنٹ میں زیادہ سے زیادہ 10 لاکھ روپے تک رکھے جا سکتے ہیں۔ پلیٹ فارم سے گورنمنٹ کو، فائنانس منسٹر کو، پرائم منسٹر کو مبارکباد بھی دینا چاہوں گا کہ ایک بہت ہی اچھے طریقے سے اور ایک بہت ہی شارٹ ٹائم فریم کے اندر جو ہمارا یہ ریویو کمپلیٹ ہوا ہے آئی ایم ایف کا، تو وہ بھی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ جو مائکرو اسٹیبلٹی کریٹ ہوئی ہے وہ انشاءاللہ کنٹینیو رہے گی۔ تو میرے خیال آج کا تو یہ میجر فیکٹر ہوگا۔ نگراں حکومت کا سندھ کی بیوروکریسی میں مزید اکھاڑ پچھاڑ کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن صوبائی حکومت کی سفارشات پر نظر ثانی کرے گا۔ ڈاکٹر وسیم شمشاد کو سیکریٹری پبلک ہیلتھ انجینئرنگ تعینات کرنے کی سفارش۔ احمد بخش ناریجو کو سیکریٹری ویمن ڈیولپمنٹ تعینات کرنے کی تجویز۔ ڈی جی کے ڈی اے طاہر حسین سانگھی کو سیکریٹری معدنیات بنانے کا مشورہ۔ احمد سلطان گھوسو کو سیکریٹری اقلیتی امور تعینات کرنے کی سفارش۔ سیکریٹری کوآپریٹو شاہد عبدالاسلام۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی آغا فخر حسین کو فارغ کرنے کا فیصلہ۔
سمیع الدین صدیقی کو سیکریٹری کوآپریٹو تعینات کرنے کی تجویز، شادیہ جعفر کو ڈائریکٹر جنرل سندھ فوڈ اتھارٹی تعینات کرنے کا مشورہ۔ کیماڑی سمیت متعدد اضلاع کے لیے زکوٰۃ و عشر کمیٹیوں کی از-سر-نو تشکیل، مختلف اضلاع کے لیے 15 رکنی کمیٹیوں کے قیام، چیئرمین شکارپور سے متعلق تحقیقات شروع کرنے کا فیصلہ، اربیلا خان لشاری کے خلاف تحقیقات کی منظوری، کمیٹی کو 30 دن کے اندر انکوائری مکمل کرنے کا ٹاسک۔ نگران صوبائی وزیر یونس ڈھاگا کا سرکاری مراعات لینے سے انکار، اعزازی وزیر کے طور پر ذمہ داریاں نبھانے کا فیصلہ۔ یونس ڈھاگا تنخواہ اور الاؤنسز نہیں لیں گے، صوبائی وزیر نے سیکریٹری جنرل ایڈمنسٹریشن کوآرڈینیشن کو خط ارسال کر دیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی سٹی کورٹ آمد، پیپلز لائرز فورم کے زیر اہتمام ممبر سازی کیمپ کا افتتاح کر دیا۔ ان کا کہنا تھا پیپلز پارٹی آئین پسند جماعت ہے، آنے والا وقت جمہوریت پسند دور لوگوں کا پسندیدہ دور ہوگا، بلاول بھٹو وزیر اعظم ہوں گے۔ چیف ایگزیکٹو ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا گیس کی قیمتوں میں اضافے پر نظر ثانی کا مطالبہ، زبیر موتی والا کا کہنا تھا کہ مہنگی گیس انڈسٹری برداشت نہیں کر سکتی، صنعتوں کے پاس گیس کے علاوہ کوئی دوسرا متبادل آپشن نہیں، حکومتی سطح پر تحفظات پیش کیے ہیں، سرکولر ڈیٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ جو اتنا اضافہ جو ہے وہ بھی اس وقت تو پوزیشن نہیں ہے کہ جو آپ کی جو انڈسٹری وہ اس کو ابزارب کر سکے، کم سے کم کراچی کی انڈسٹری کو تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی اور آلٹرنیٹ فیول نہیں ہے، نہ ہمارے پاس جگہ ہے، نہ ہماری انڈسٹری ٹیونڈ اپ ہے، تو اس کو جو ہے نا اگر اب اس وقت اگر اتنا 130% کے قریب کیپٹیو پہ بڑھایا ہے اور 100% سے زیادہ بوائلر گیس پہ بڑھایا ہے، تو بہت زیادہ اضافہ ہے دونوں میں، اس کو جو ہے نا میرا خیال ہے کہ نظر ثانی ہونی چاہیے۔ میئر کراچی نے علامہ اقبال پارک کا افتتاح کر دیا، واٹر فال، ایلیفینٹ فاؤنٹین بھی شامل، پلے ایریا، فٹ بال اور کرکٹ اسٹیڈیم بھی موجود، ڈیپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد بھی ہمراہ تھے۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا کراچی کے تمام اضلاع میں یکساں کام کر رہے ہیں، کراچی ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے، جو لوگ تنقید کرتے ہیں وہ ان ترقیاتی منصوبوں کو بھی دیکھیں۔ ڈاؤ میڈیکل کالج میں مقامی طلبہ سے ڈالر میں فیس لینے کا کیس، عدالت نے کالج، پی ایم ڈی سی اور دیگر سے 27 نومبر تک جواب مانگ لیا۔ یہ کیا چل رہا ہے؟ بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ ڈالر میں فیس دیں، کیا ڈالر کمانا یونیورسٹی کا کام ہے؟ عدالت کا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سے استفسار، یہ فیصلہ یونیورسٹی سینڈیکیٹ لیتا ہے جو کہ خود مختار باڈی ہے، اے جی کا جواب۔ ہائی کورٹ میں جعلی پولیس مقابلے میں نوجوان کو ہلاک کرنے کا کیس، پولیس اہلکار عبدالقادر کی درخواست سے ضمانت مسترد، ٹرائل کورٹ کو 2 ماہ کیس کے فیصلے کا حکم، ملزم پولیس اہلکار جعلی پولیس مقابلے میں ملوث، سرکاری وکیل کا موقف، ملزم کی 4 مرتبہ ماتحت عدالت سے درخواست ضمانت مسترد ہو چکی، ملزم 2 سال سے جیل میں ہے، دیگر شریک ملزمان ضمانت پر رہا ہیں، ملزم عبدالقادر سے امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، وکیل ملزم کے دلائل۔ طاقتور پاکستان پروگرام کے مزید راشن بیگز کی گورنر ہاؤس پہنچا دیے گئے، رجسٹریشن کروانے والے ضرورت مند افراد میں تقسیم ہوں گے۔ گورنر کامران ٹسوری نے کہا مخیر افراد کے تعاون سے پروگرام کو جاری رکھا جائے گا، اب تک 1.5 لاکھ سے زائد افراد میں بیگز تقسیم ہو چکے۔ نمل یونیورسٹی میں ایک روزہ لٹریچر فیسٹیول کا انعقاد، ریجنل ڈائریکٹر علی کاظمی نے افتتاح کیا۔ فیسٹیول میں مختلف کالجز، یونیورسٹیز کے طلباء شریک، طلباء نے مختلف اشیاء کی نمائش کے لیے سٹالز لگائے، غزہ سے اظہار یکجہتی کے لیے خصوصی کیمپ بھی قائم۔ اسرائیل جو ہے وہ بالکل ظالم درندے کی حیثیت رکھتا ہے اس وقت، کیونکہ جنگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں کہ خواتین اور بچوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، جو پریس ہاؤسز ہوتے ہیں، میڈیا ہاؤسز ہوتے ہیں، ہاسپٹلز ہوتے ہیں اور جو پناہ گاہیں ہوتی ہیں ان کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، لیکن جو اسرائیلی ہے وہ جنگ کے تمام اصولوں کو توڑتے ہوئے اپنی جو بربریت ہے وہ دکھا رہا ہے۔ We need to free Palestine because there is a lot of brutal killings going on and a lot of children are getting killed, so it need to be stopped. دیکھیں فلسطین کا اور جو اسرائیل کا معاملہ ہے وہ صرف ایک ریلیجن کا نہیں ہے، ایک اسٹیٹ کا نہیں ہے، ایک
ایک علاقے کا نہیں ہے، وہ انسانیت کا معاملہ ہے، انسانیت بربریت کا معاملہ ہے. جس طرح انسانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، جس طرح بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، جس طرح مسمار کیا جا رہا ہے، وہ انسان کا معاملہ ہے، اور اس میں ہر بچے کو ہاتھ اٹھانا ہے. افوا گرلز کالج میں فسٹال ٹورنامنٹ کا انعقاد. اسپورٹس فار لائف کے تعاون سے فسٹال کے مقابلے فائنل کا ٹائٹل اسلامیہ گرلز کالج نے جیت لیا.